الله أكبر الله أكبر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اب تعالیٰ جل شانہ و من والہ کا انتہائی کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہوا کہ اس مالک نے، اس کریم مولا نے ہماری دین کی نسبت پر ملاقات کرائی اور دینی نسبت پر ہم سب کا جمع ہونا ہوا. دنیا کی مجلسیں مختلف عنوانوں سے منعقد ہوتی ہے. کوئی مجلس غیبت کے عنوان سے منعقد ہوتی ہے، کوئی مجلس ناچ گان کے عنوان سے منعقد ہوتی ہے، کوئی مجلس شراب نوشی اور شراب پینے کے اعتبار سے منعقد ہوتی ہے. لیکن دنیا میں کچھ مجلسیں ایسی بھی ہے کہ جن مجلسوں کا تعلق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صرف اللہ اس کے رسول کے نام پر وہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں. ہماری آج کی یہ مجلس کسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے روایتوں میں ہے کہ جب کہیں دین کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور جب تک وہ مجلس وہاں رہتی ہے وہاں تک وہ فرشتے ان مجلس والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں. رب کریم جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ رب کریم فلاں جگہ پر انجمان شہر میں فلاں اسکول میں اے اللہ تیری اور تیرے حبیب کی باتیں ہو رہی تھی. ہم اس مجلس کے پاس گئے تھے اور اس مجلس کے چاروں طرف کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے اور بیٹھنے والیاں کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ کیا میری جنت انہوں نے دیکھی؟ فرمایا نہیں دیکھی. تو اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ میری جنت کو دیکھ لے تو؟ فرمایا ساری دنیا کو چھوڑ کر وہ جنت ہی کے مانگنے میں لگ جائے گی. اور وہ کس چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں؟
فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ چاہ رہے ہیں۔ اچھا میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں ان کی زندگی کڑوی ہو جائے گی، اور جہنم کے تذکروں کو سن کر، اس کو دیکھ کر کہ یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو پھر اب تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو سب کو معاف کر دیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ کی طرف سے اس طرح کی مجلسوں پر معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ تو فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ رب کریم، اس میں سارے تیرے بندے یا تیری بندیاں دین کی بات سننے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو اپنے کسی کام سے آئے تھے، مثلا کسی کو ملنا تھا اور وہ اس مجلس میں آئی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے بیٹھنا پڑا، یا کچھ لوگ اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ ہم دیکھ لیں بیان کیسا ہوتا ہے، یا کچھ لوگ اس لیے آئے تھے کہ اس بہانے ہمارا وقت گزر جائے۔ بہرحال کچھ لوگوں کی نیت صحیح نہیں تھی، وہ کسی سے ملنے کی غرض سے آئے ہوئے تھے یا اور کام سے آئے تھے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو کیا ان کی بھی مغفرت ہو گئی؟ اللہ اس وقت یہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں کچھ میرے بندے اور کچھ میری بندیاں تو مخلص ہوگی، جو صرف اخلاص لے کر کے آئی تھی۔ میں نے ان اخلاص والیوں کی بدولت جس نیت سے اس مجلس میں بیٹھے تھے ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ جل شانہ ایک جملہ فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، ہم القوم لا یسقی جلیسہم، وہ مخلصین ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کبھی محروم نہیں جاتے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، اخلاص بڑی عظیم المرتبت دولت ہے، اب تعالیٰ جل شانہ جن کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اخلاص کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرات محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک، وہ حدیث، وہ ملفوظ مبارک، وہ روایت، وہ آپ کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات، جس کو اپنی کتاب کا سر فہرست بنایا اور اس سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس روایت سے امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا۔ اس روایت سے صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا۔ اس روایت سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا۔ اس روایت سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اپنی کتاب بلوغ المرام کی ابتدا فرمائی۔ اس روایت سے حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاربعین جس میں 40 حدیث شریف ہے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا۔ ان سارے محدثین نے اس کتاب سے شروع کر کے امت کو اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی نیت کو اگر صحیح کرو گے تو تمہارا چھوٹا سا عمل قیامت میں احد پہاڑ کے برابر بن کر کے آئے گا، اور اگر بڑے سے بڑا عمل ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں، للہیت نہیں، ریاکاری ہے، شہرت اور دکھلاوا ہے، تو اس صورت میں بڑے سے بڑا عمل یہ انسان کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اس کی کوئی وقعت اور ویلیو نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اخلاص اصل ہے، اللہ کی نگاہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ
اور نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہم نے چھوٹا سا عمل کیا وہ اللہ کے وہاں قبول ہے، اور بغیر اخلاص کے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اگر ہم نے کوئی عمل کیا تو وہ چاہے بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو وہ مردود ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک روایت میں میری مائیں، بہت لمبی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، ملک عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ تعالی ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ وابغضا فی اللہ الی آخر الروایہ۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں، میری ماں ایک بات وضاحت کے ساتھ سن لے کہ ان روایتوں میں مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن صرف مرد مراد نہیں ہے، عورتیں بھی مراد ہیں۔ مردوں کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ مرد اصل ہے، عورت اس کے تابع ہے، اس لیے مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ورنہ جو فضائل، جو مناقب، جو باتیں مردوں کے لیے بیان کی گئی وہ اللہ نے عورتوں کے لیے بھی بیان فرمائی۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے۔ عرش کا سایہ جب آفتاب ہمارے سروں پر ہوگا، زمین انتہائی گرم ہوگی، ایسے موقع پر اللہ اپنے عرش کے نیچے رکھے گا۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب جو ہمارے استاذ بھی ہیں، ہمارے شیخ بھی ہیں، ہمارے مربی بھی ہیں، حضرت یہ فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کے اوپر ہمیں سبق میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جگہ مل جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ قیامت میں ان کا حساب نہیں کرے گا، یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ یہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ملک عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، چاہے وہ ملک کا بادشاہ، چاہے وہ صوبہ اور اسٹیٹ کا بادشاہ، چاہے وہ مدرسے کا بادشاہ، چاہے وہ اسکول کا بادشاہ۔ اسکول کے بادشاہ سے مطلب ہے اسکول کا ہائی ٹیچر جو ہوا کرتا ہے، یا مدرسے کا ناظم و معتمم جو ہوا کرتا ہے، چاہے وہ مکان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ باپ بھی بادشاہ ہے اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، یہ بھی بادشاہ ہے۔ ہر ایک نے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک تفسیر اور ہے، ہر انسان بادشاہ ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے دل کو اللہ نے بادشاہ سے تعبیر فرمایا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو میری مائیں غور سے اس روایت کو، فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے۔ حلال کیا ہے؟ شریعت نے جس کو حلال کہا وہ حلال ہے، شریعت نے جس کو حرام کہا وہ حرام ہے۔ ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیز ہے۔ وبینہما مشتبہات، یعنی اس میں حلال کے بھی دلائل ہیں، حرام کے بھی دلائل ہیں۔ تو ہیلے حوالے کر کے حلال پر نہ جانا، بلکہ حرام کے دلائل کو دیکھ کر اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر اللہ تمہیں تقوی نصیب کر دے گا۔ جو آدمی حلال اور حرام دونوں دلائل، ایسے موقع پر حلال کے دلائل کی طرف نہ جائے، بلکہ حرام کو دیکھ کر کے یہ سوچے کہ نہیں میں اس سے بچوں گا، پرہیز کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس کو تقوی نصیب فرما دیں گے۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا وان لکل ملک حما وحم اللہ تبارک و تعالی محارمہ، فرمایا تمام لوگوں کی اپنی پرائیویٹ زمین ہوتی ہے، اور اللہ کی پرائیویٹ زمین اللہ کے منع کردہ اور حرام کردہ کام ہے۔ جیسے کسی کی پرائیویٹ زمین میں ہم نہیں جا سکتے، اسی طرح اللہ کے حرام کردہ کاموں میں بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے۔
اس نے کہا شراب نہ پیو، ہم نہیں پیئیں گے۔ اس نے کہا زنا نہ کرو، ہم نہیں کریں گے۔ اس نے کہا حرام کا لقمہ نہ کھاؤ، ہم نہیں کھائیں گے۔ اس نے کہا اجنبی مردوں کو، اجنبی عورتوں کو نہ دیکھو، تو ہم نہیں دیکھیں گے، چاہے میرا نفس اندر سے مر جائے، لیکن میں اپنی شریعت کا پابند بن کر کے زندگی گزاروں گا، اور شریعت کا پابند بن کر کے زندگی گزاروں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کی باڈی اور بدن میں ایک دل دیا ہے، اور وہ دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، ہر مرد کا بادشاہ ہے۔ فرمایا دل صحیح چلے گا، باڈی صحیح چلے گی، اور دل کی سوچ غلط ہوگی تو پھر باڈی بھی غلط چلے گی۔ اگر دل صحیح سوچ رہا ہے تو میری آنکھ بھی صحیح دیکھے گی، میرا ہاتھ بھی صحیح پکڑے گا، میرا دماغ بھی صحیح سوچے گا، میرا پاؤں بھی صحیح چلے گا۔ اور اگر دل ہی کے اندر کھوٹ ہے، گناہ کے تصورات ہے، خیالات فاسد ہے، تو نتیجہ میری ماں یہ ہوگا کہ میرا دماغ بھی غلط سوچنے لگے گا، میرا ہاتھ غلط پکڑنے لگے گا، میری آنکھیں غلط دیکھنے لگے گی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، سنو میری مائیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردے کا حکم نہیں تھا۔ خوب سن لو، اللہ کے نبی کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پردے کا حکم ان کے لیے جہاں خطرات ہیں، جہاں پر غلط کاموں کے اندیشے ہیں، امت کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ بہت ساری روایات ملتی ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ مل رہے، روایت میں ہے بخاری شریف میں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ایک عورت اپنی ضرورت کو لے کر حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی نے بہت دیر تک اس کی ضرورت کو سنا اور فرمایا میں پوری کروں گا تیری ضرورت کو۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی میرے مکان پر تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا، سو گئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے میں جوئیں دیکھنے لگی، بخاری شریف کی روایت۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شرعاً مکلف نہیں بنایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت کو فیس ٹو فیس براہ راست سامنے بٹھا کر کبھی بیعت نہیں فرمائی، اور میرے آقا نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ آپ انداز لگائیں، اتنا پاک دامن رسول، اتنا مقدس رسول کہ جس کی چادر پر بیٹھنے کے لیے جبریل فخر کرے، اور اتنا مقدس رسول کہ بخاری شریف کتاب الجنائز میں ایک عورت آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین عبا پیش کیا جو بدن پر پہنا جاتا ہے، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جھالر جو ہے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں جھک کر لیا، اگرچہ حضرت محتاج نہیں تھے، لیکن اس کے ہدیے کو جھک کر لینے سے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ کسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ اس کے ہدیے کو محبت کے ساتھ قبول کرو۔ عمومی طور پر عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو چھوٹا ہدیہ دیا جاتا ہے اس کو معمولی سمجھتی ہے، وہ کہتی ہے کیا دیا اس نے ہم کو، 2-5 روپے کی چیز دے دی، 10 روپے کی چیز دے دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہا کہ اے عورتوں، کسی کی چیز کو ہدیے کے طور پر جو دی جاتی ہے اس کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اب بکری کا کھر معمولی ہوتا ہے، فرمایا اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ تو حضرت نے یوں جھک کر لیا اس عورت کی چادر کو، اس عورت کے عبا کو، اور امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ کسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھنا۔ اصل اس میں وجہ یہ ہے کہ صدقے کا تعلق اللہ سے اور ہدیے کا تعلق مخلوق سے۔ صدقہ میں ثواب مطلوب ہے اور ہدیے میں محبت مطلوب ہے۔ ظاہر سی بات ہے
کہ جب محبت مطلوب ہے تو پھر آپس میں محبت سے اسی لیے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ آپس میں لیتے دیتے رہو تاکہ محبت پیدا ہو جائے۔ تو صدقے کا تعلق ثواب سے اور ہدیے کا تعلق محبت سے، اور محبت میں چھوٹی چیز کی بھی قدر ہوا کرتی ہے، اس لیے حضرت نے اس کو جھک کر قبول کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اسی وقت آپ نے پہن لیا تاکہ اس کا جی خوش ہو جائے، اس عورت کا جی خوش ہو جائے۔ میری مائیں، کسی کے جی کو خوش کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، کسی کے جی کو خوش کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم نے ان سب چیزوں کو سنت ہی نہیں سمجھا، ہم یہ سمجھتے بھلا یہ بھی کوئی باتیں ہوا کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کو خوش کیا کرتے تھے، بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے حدود سے ہٹ کر نہ ہو، شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کو خوش کیا کرتے تھے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ اعتکاف میں تھے، آپ کی 2 بیویاں تھیں، آپ کی چھوٹی بیوی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت کے لیے عبا بنایا، شیروانی کی شکل میں عبا بنایا، اور جب حضرت 29 رمضان المبارک کو چاند طلوع ہو گیا عید کا، حضرت اعتکاف سے گھر آئے، صبح میں بیوی نے کہا میں نے بڑی محبت سے اس کو بنایا ہے، حضرت آپ اس کو پہن کر کے عیدگاہ میں جائیں گے۔ حضرت زندگی میں اس طرح کی شیروانی نہیں پہنی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ کلر بھی حضرت کو پسند نہیں تھا، لیکن بہرحال بیوی نے بنایا تھا، اور یہ کہا حضرت آپ اس کو پہن کر کے جائیں۔ حضرت نے ان کے جی کو خوش کرنے کے لیے پہن لیا، عیدگاہ میں گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد کسی نے کہا حضرت آپ کو اچھا نہیں لگتا، فرمایا میں بھی جانتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا، اسی وقت نکالا اور نکال کر اس کو ہدیہ کر دیا۔ لیکن ایک مرتبہ اپنے بیوی کے جی کو خوش ضرور کر دیا، اور فرمایا یہ بھی نبی کی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ میری مائیں اپنے شوہر کے جی کو خوش کرنا یہ سنت ہے، وہ سفر سے آئے، وہ دور و دراز سے آئے، وہ کاروبار سے آئے، وہ اپنے کام کو پورا کر کے آئے، اس کو مسکراہٹ سے ملنا، اس کو دعائیں دینا، صبح کو جب وہ نکلے تو اس کو سلام کر کے روانہ کرنا، اس کو دعائیں دے کر روانہ کرنا، یہ سب کی سب سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن میری ماؤں کی زندگیوں میں اور میری بیٹیوں کی زندگیوں میں اور میری بہنوں کی زندگیوں میں یہ ساری سنتیں رخصت ہو گئی، ختم ہو گئی۔ روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمالی کرتے تھے، حمالی کا مطلب مزدوری کرتے تھے، مارکیٹ میں ایک دکان سے سامان اٹھا کر دوسری دکان پر پہنچاتے تھے، دن بھر گھومتے رہے، مزدوری نہیں ملی، رات گھر آئے، تھکے ہوئے تھے، بیوی سے کہا کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا میں تو خود انتظار میں تھی کہ آپ کچھ لے کر آتے تو میں اس کو بنا لیتی، کچھ بھی نہیں ہے مکان میں۔ میری مائیں صحابہ کی غربت سمجھیں آپ، جس غربت کے ساتھ انہوں نے دین کو سینچا ہے، آج ہم دولت کے ساتھ بھی دین کو نہیں سینچ پا رہے۔ انہوں نے غربت میں اللہ کو راضی کیا، ہم دولت کے ساتھ بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حالات اور پریشانیوں کے بیچ میں اپنے دین کو مضبوط رکھا، آج ہم دولت کے باوجود اپنے دین کو مضبوط نہیں رکھ پائے۔ انہوں نے اپنی غربت میں ایسے اللہ کو راضی کیا کہ ان کو پروانہ مل گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی۔ آج ہم ساری دولت کے باوجود اپنے اللہ کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ ہماری طبیعتوں میں میری مائیں شکر سے زیادہ ناشکریاں بہت ہیں، شکر کم ہے، ناشکریاں بہت زیادہ ہیں۔ ذرا سی مصیبت کے آنے پر لقمان حکیم کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ لقمان حکیم اگرچہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن ان کی باتیں بڑی حکمت بھری تھی۔ قرآن کریم نے ان کی حکمت بھری باتوں کو قرآن میں نقل بھی کیا، ان کی نصیحتوں کو قرآن کریم نے نقل فرمایا۔
ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور. یا بنی، اے میرے بیٹے نماز قائم کر. اقم الصلاۃ، نماز قائم کر. ہماری بہنوں بیٹیوں کی زندگی میں نماز کی کمی ہے، اور نماز کی کمی کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز غائب، عشاء کی نماز غائب. پہلی نصیحت فرمائی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرو. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور جمے رہو اس کے اوپر. ان ذلک لمن عزم الامور، نمازوں کو قائم کرنا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا امر ہے. یہ لقمان کی نصیحت ہے آپ کے بیٹے کو جو قرآن نے نقل فرمائی. ایک جگہ لقمان کی نصیحت قرآن نقل کر رہا ہے لا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. میرے بیٹے اچھلتا اور کودتا ہوا، غرور اور تکبر کرتا ہوا، تکبر کے نشے میں مت چل، اس لیے کہ تیرے پاؤں کو پچھاڑنے سے تو زمین کو نہیں پار سکتا، اور تیرے اچھلنے سے تو آسمانوں کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتا. لا تسعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. بڑی پیاری پیاری نصیحتیں ہیں. لقمان حکیم غلام تھے، ان کے آقا نے ایک مرتبہ بہت ساری ککری کتوائی، اور ککری کو کتوانے کے بعد پھر لقمان سے کہا تم بھی کھاؤ. اتفاقی طور پر لقمان کے حصے میں جو ککری گئی وہ بہت کڑوی تھی، اس کے باوجود وہ کھاتے رہے. اخیر میں تھوڑا سا ٹکڑا مالک نے کہا مجھے دے دے. مالک نے منہ میں رکھا، انتہائی کڑوی. فرمایا لقمان تم پوری ککری اسی طرح کڑوی کھا گئے، مجھ سے اتنا سا ٹکڑا نہیں کھایا جاتا، تم نے کہا بھی نہیں. تو لقمان کا جواب اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے نقل فرمایا میرے آقا ساری زندگی آپ کے پاس ہمیں میٹھی نعمتیں ملی ہے، اگر ذرا سی کرواہٹ مل جائے تو کیا اشکال کر. ساری زندگی ہمارا مولا، ہمارا اللہ، ہمارا رب، میری مائیں ہمیں اچھی اچھی نعمت کھلا رہا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنا رہا ہے، اچھی زندگی دے رہا ہے. اگر ذرا سی مصیبت آ گئی تو کیا ہم شکایت کریں گے اس اللہ سے؟ کیا ہم اس اللہ کے ناشکر بندیاں بن جائیں گے؟ ہرگز نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم شکر گزار بندے بنے اور شکر گزار بندیاں بنے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں خوب اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، تو نعمت تو لے ہی لے گا، اوپر سے مزید یہ کرے گا کہ عذاب علیم میں مبتلا کرے گا. تو میری مائیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ شام میں تھکے ہوئے آئے، بیوی سے پوچھا ہے کچھ کھانا؟ کہا کچھ نہیں ہے مکان، آپ کچھ لے آتے تو میں کھانا بناتی، میں تو خود بھوکی ہوں انتظار میں. صحابی کا منہ چھوٹا ہو گیا. تربیت یافتہ بیوی تھی، اور وہ بھی تربیت نبی علیہ السلام، کسی اور شیخ کی نہیں، اس شیخ کی جس شیخ کی بنیاد پر کائنات کا وجود ہوا ہے، پوری دنیا کو اللہ نے بنایا. اس شیخ کی تربیت یافتہ یہ عورت تھی، یہ صحابیہ تھی. اپنے شوہر کو جواب دینے لگی، ارے آپ چھوٹا منہ کر گئے، روزانہ اللہ کھلاتا تھا تو ہم کھا کر سوتے تھے، آج نہیں کھلا رہا ہے، ہم بھوکے ہی صبر کر کے سو جائیں گے، اس میں چھوٹے منہ کی کیا ضرورت ہے. وہ تربیت یافتہ میری مائیں، وہ عورتیں تھی صحابیات. اس لیے میں تم سے بھی گزارش کرتا ہوں، صحابیات کی زندگیاں پڑھو، صحابیات کی زندگیاں پڑھو، تب تمہیں پتا چلے گا کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے. ان کی لائف سے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا، ان کی زندگی سے آپ کو گھر چلانے کے سلیقے اور طریقے معلوم ہوں گے. بخاری شریف میں روایت ہے
ایک عورت آئی، اس کو مرگی کی بیماری تھی۔ مرگی کا مطلب ہوتا ہے اچانک بے ہوش ہو جانا، گر جانا، دانت بند جانا، یہ بیماری تھی۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے شفا دے دے اس بیماری سے۔ سنو اب نبی کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ تو ہاتھ اٹھائے اچھا میں دعا کر دیتا ہوں جب شفا ہو جائے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہن صبر کر لے، اس بیماری پر صبر کر لے، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ کیسی تربیت ہو رہی، صبر کر لے اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ بالکل مجھے سچ کہہ رہے۔ فرمایا بالکل اللہ تمہیں اس بیماری کے صبر کرنے پر تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو اب وہ عورت کہہ رہی ہے اچھا میں صبر کرتی، لیکن کم سے کم ایک دعا تو فرما دیجئے، اور وہ دعا یہ ہے کہ میں راستے میں جب چلتی ہوں تو چلتے چلتے اس بیماری کی وجہ سے میں گر جاتی ہوں تو میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ اتنی دعا تو فرما دیجئے کہ اگر راستے میں گر جاؤں تو میرے کپڑے نہ ہٹیں، اتنی دعا تو آپ فرما دیجئے۔ میں اکثر اس روایت پر اپنی ماؤں اور بہنوں کو یا اپنے بھائیوں کو سناتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے اور جب نبی علیہ السلام ہم کو یوں کہتے کہ صبر کر لو جنت ملے گی، تو شاید ہم یوں کہہ دیتے کہ اللہ کے حبیب آپ ایک کام کیجئے نا، بیماری بھی دور کروا دیجئے، جنت بھی دلا دیجئے، بیماری بھی دور ہو جائے جنت بھی مل جائے۔ اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ بیماری دور ہو جائے اور جنت مل جائے، اس نے کہا میں صبر کرتی، لیکن اتنی دعا آپ فرما دیجئے کہ میں جب راستے میں گروں تو میرا کپڑا ہتنے نہ پائے۔ روایت میں ہے راستے میں وہ گرتی تھی تو اس کا کوئی کپڑا بدن سے نہیں ہٹتا تھا۔ یہ دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میری مائیں یہ صحبت یافتہ، یہ تربیت یافتہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے سفر سے تشریف لائے، بہت لمبے سفر سے، بیٹا بیمار تھا، رات پہنچے، بیوی سے پوچھا، بخاری شریف کی یہ روایت، بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو بیوی نے جو لفظ عربی کا استعمال کیا ہدأ، ہدأ کا معنی ہوتا ہے سکون ہو جانا، سکون موت سے بھی ہو جاتا ہے اور سکون شفا سے بھی ہو جاتا ہے۔ ابو طلحہ سمجھے شفا ہو گئی، حالانکہ وہ انتقال ہو چکا تھا، لیکن بیوی نے یہ نہیں کہا کہ موت ہو گئی، ہدا سکون ہو گیا۔ حتیٰ کہ رات میں بیوی نے اپنے شوہر کو مجامعت و ملاقات کے لیے بھی بلایا۔ میری ماں اس واقعے پر غور کرے کہ گھر میں بچہ مرا پڑا ہے، ماں کو معلوم ہے، ماں نے تیار کیا ہے اس بچے کو، اور ادھر شوہر کو بلا رہی ہے ملاقات کے لیے، مجامعت کے لیے۔ اس عورت نے اپنے دل پر کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا، آپ انداز لگائیں، کیوں؟ میرا شوہر سفر سے تھکا ہوا ہے، اگر میں رات میں اس کو بتا دوں گی اس کی رات مشکل سے گزرے گی، میں اور تھکانا نہیں چاہتی، میں اس کو پریشان کرنا نہیں چاہتی۔ اللہ صحیح ترین روایت ہے یہ۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ نے غسل فرمایا اور غسل کرنے کے بعد مسجد جانے لگے تو بیوی نے کہا، شوہر ابو طلحہ سے کہا اب ذرا میری بات تو سنیں، بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب کھول رہی ہے بات، کب انتقال ہوا؟ کہا آپ کے آنے سے کچھ پہلے۔ تو نے رات میں نہیں بتایا؟ کہا آپ تھکے ہوئے تھے، کئی دنوں کے سفر سے آپ آئے، اور اس حالت میں آپ کو بتا دیتی تو آپ کا سکون ختم ہو جاتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ اللہ کرے کہ آج کی بیویوں کا یہ مزاج بن جائے کہ جو اپنے شوہر کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے اور اس کی راحت کو اپنی راحت سمجھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلے کی مسجد میں جانے کے بجائے
مسجد نبوی میں گئے نماز پڑھنے، اور فجر کی نماز کے بعد سارا واقعہ، پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، تو حضرت بھی تعجب سے پوچھنے لگے، ابا طلحہ عرستم اللیلہ، رات بھی گزاری تم نے؟ یعنی تیری بیوی نے کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ اسی وقت ہاتھ اٹھائے نبی علیہ السلام نے اور دعا فرمائی، اے اللہ آج کی ملاقات سے ابو طلحہ کو لڑکا عطا فرما، اور آگے دعا فرمائی، اور اے اللہ اس کو حافظ قرآن بنا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ حفظ قرآن سے بڑھ کر بھی اگر کوئی دولت ہوتی تو نبی ضرور دعا فرماتے۔ معلوم ہوتا ہے حفظ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اللہ کا کرنا، نبی کی دعا قبول ہوئی، ابو طلحہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اللہ نے اس کو حافظ قرآن بنایا، اور پھر اس لڑکے کو 8 لڑکے پیدا ہوئے، اور ان 8 کو بھی اللہ نے حافظ قرآن بنایا۔ تو ابو طلحہ کا بیٹا بھی حافظ، اور ابو طلحہ کے 8 پوتے بھی حافظ۔ یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس سے آگے محدثین نے اس حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی نسل میں 300 سال تک محدثین اور مفسرین پیدا ہوتے رہے۔ یہ دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صبر تھا ایک عورت کا، اس کے پیچھے نبی کی دعا، اس کے پیچھے عورت کا صبر، یہ صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو اتنا آباد فرمایا۔ تو میری مائیں، صبر کے دامن کو آپ کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دوسرا دن ہوا، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مارکیٹ میں گئے، شام تک گھومتے رہے، کوئی مزدوری نہ ملی، پھر خالی ہاتھ آ گئے۔ 2 دن کے بھوکے ہیں یہ بھی اور بیوی بھی۔ تیسرے دن نکلے ہیں تو بیوی دروازے تک گئی، سلام کیا، الوداع کہا، دعا دے کر روانہ کیا کہ اللہ تمہیں حلال روزی عطا فرمائے۔ شوہر خود چلے، پھر بلایا ذرا 2 منٹ آ جاؤ۔ کہا دیکھو میری ایک بات یاد رکھو، تمہیں مجھ سے محبت ہے اور یقیناً میں اس محبت کی قدر کرتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، آج بھی اگر آپ کو حلال روزی نہ ملے تو خالی ہاتھ آ جانا، آج بھی ہم بھوکے سو جائیں گے، لیکن میرے فکر کی وجہ سے آپ گھر میں حرام کی روزی لے کر کے نہ آنا۔ میں بھوکا رہنا پسند کرتی ہوں لیکن حرام روزی کو اپنے پیٹ میں جانے نہیں دوں گی۔ یہ تربیت یافتہ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میری مائیں، میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک دامن، اس کے باوجود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، اللہ کے حبیب نے اپنی پوری لائف میں کسی پرائی عورت کا ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں فرمایا۔ آپ کے بیعت کرنے کا طریقہ کیا تھا عورتوں کو؟ آپ کے بیعت کرنے کے 3 طریقے جو حدیث شریف میں بیان کیے گئے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ پردے کے پیچھے عورت کو بٹھا دیتے اور آپ بیعت کے کلمات بلوا دیتے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پانی منگواتے اور پانی میں برکتاً ہاتھ رکھ دیتے اور اس کے شوہر کو یا باپ کو یا محرم کو کہتے، جاؤ بیوی کے پاس اور اس کو ہاتھ اس میں رکھوا کر میں جو کلمات کہتا ہوں وہ تم ہی بلوا دینا۔ ایک تیسرا طریقہ یہ تھا کہ پردے کے پیچھے بٹھا کر کبھی کوئی کپڑا ڈال دیا اور ادھر سے نبی علیہ السلام نے پکڑا اور ادھر سے عورت نے پکڑا اور آپ نے بیعت کے کلمات بلوا دیے۔ لیکن اتنی مقدس شخصیت ہو کر بھی آپ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استاذ ہو تو اپنی جگہ، شیخ ہو تو اپنی جگہ، لیکن سنت رسول کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ پردے کا اہتمام اپنی جگہ ہوگا، پردے کا اہتمام اپنی جگہ کرنا ہوگا۔ میری مائیں، آپ گولڈ ہو،
آپ سونا ہو، آپ چاندی ہو، آپ جواہرات ہو، آپ قیمتی ہیرا ہو، اس لیے کہ آپ سے وجود میں آنے والی اولاد ہے، اور وہ اولاد اس دنیا کا مدار ہے، اس دنیا کی بنیاد ہے، اس دنیا کے آپ فاؤنڈر ہو۔ آپ کی تربیت پر اولاد صحیح بنے گی، اور آپ کی غلط تربیت پر اولاد غلط جائے گی، تو آپ فاؤنڈر ہو، آپ بنیاد ہو، آپ سونا ہو، آپ گولڈ ہو، آپ ہیرے ہو، اور یہ قیمتی چیزوں کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس بنیاد پر آپ کو اپنی ذات کو چھپانے کا حکم دیا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت جب اپنے مکان سے بغیر محرم کے نکلتی ہے اور اس کے ساتھ محرم نہیں ہوتا اور خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے، فرمایا شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کو واہی تباہی میں، گندے خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میری مائیں قدم قدم پر تمہاری تربیت فرمائے۔ ہاں، اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح تم کھیل لو، اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح بن سور کر کے رہو، اپنے شوہر کے ساتھ بہترین زندگی گزارو۔ روایتوں میں ہے، عید کا دن تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید پڑھائی۔ عید کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں کچھ سودانی صحابہ، کچھ حبشی صحابہ اپنا کرتب بتا رہے تھے، تلوار کیسے چلائیں، بلم کیسے چلائیں، کرتب اپنا بتا رہے تھے، جیسے لاتی گمانا وغیرہ ہوتا ہے۔ تو حبشی صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں اپنے کرتب بتا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو گی تم؟ دیکھو ایک شوہر اپنی بیوی کے دیکھو گی تم؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پیچھے کھڑی ہو جاؤ تاکہ میرا پردہ رہے۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے میں یہاں سے برابر دیکھتی رہی، اور نبی اس وقت تک نہیں ہٹے جب تک کہ میں نے خود یہ نہیں کہا کہ میں تھک گئی۔ اللہ کے حبیب نے 5 منٹ میں نہیں کہہ دیا کہ اچھا جاؤ چلی جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر کے ساتھ آپ جس طرح کھیل لیں، ایک شوہر کے ساتھ جتنا چاہے پیار و محبت کریں، بلکہ ان کے لیے بن سور کر کے رہیں۔ روایتوں میں ہے ایک سفر سے واپسی ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ کوئی نہیں ہے یہاں، صحابہ آگے چلو ہم دوڑنے میں کمپٹیشن کریں گے، ہم دونوں دوڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ حضور آگے نکل گئے، عائشہ صدیقہ کا منہ چھوٹا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرا سفر ہوا، فرمایا عائشہ کمپٹیشن کرو گی، دوڑو گے؟ فرمایا جی۔ اب جان بوجھ کر حضرت پیچھے رہ گئے اور عائشہ کو آگے جانے دیا، اور پھر حضرت نے فرمایا اس وقت میں جیتا تھا، اب تو کامیاب ہو گئے۔ یہ دل کو جیتنا ہوا۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ ایک ساتھ غسل فرماتے تھے، اور جب غسل کرتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں پانی کو ڈالتی چلی جا رہی تھی اپنے بدن پر، تو حضور فرماتے تھے ڈالی ڈالی، ارے میرے لیے تو بچہ سارا پانی تو ہی خلاص کر دے گی، تو ہی استعمال کر لے گی۔ ایک پیار بھری زندگی، ایک محبت بھری زندگی، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو اپنے شوہر کے ساتھ آپ جس طرح چاہیں پیار بھری زندگی کو گزاریں، کوئی تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن پرایوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہمارا پورا احتیاط ہو۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا، اسی لیے قرآن کریم کے اندر تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے نیک مردوں کے ساتھ نیک عورتوں کی بھی تعریف فرمائی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد نماز پڑھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے مخصوص پارٹ اور اپنے بدن کی حفاظت کرنے والے مرد
اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ کہتا ہے ان سارے مردوں کے لیے مغفرت اور جنت ہے، تو ان ساری عورتوں کے لیے بھی مغفرت اور جنت ہے۔ صرف مردوں ہی کی فضیلت نہیں، مردوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی مرد اور جو بھی عورت پاکیزہ زندگی گزاریں گے، پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ حلال کھانا۔ پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا۔ پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے فرائض کو پورا کرنا۔ مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ میری مائیں، اللہ کی پاکیزہ زندگی اگر چاہتی ہو تو دنیا میں نیکی، تقوی، پرہیزگاری والی زندگی اپناؤ۔ بہت سے لوگ ربیع الاول کے ان 12 دن کے اندر کبھی جشن، کبھی جلوس، کبھی کوئی بیان، بس ہو گیا۔ میرا نبی ان 12 دن کے لیے نہیں آیا ہے، میرا نبی تو ساری لائف کے لیے آیا ہے۔ یہ غلط ہے کہ صرف ان دنوں کے اندر کوئی بیان ہو جائے اور بس ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ آپ نے عورتوں کو کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا، اس طرح پر زندگی گزارو۔ اگر اس طرح پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب میرے پاس ایک آدمی آیا اور یہ بتایا، اشارہ کیا، یوں یعنی چھوٹا سا ٹھینگنا آدمی، ٹھینگنا، اس کو یوں اشارہ کیا، یہ حقارت تھی، یہ اس آدمی کو حقیر اور ذلیل بتانا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگرچہ ذو زبان سے نہیں بولی لیکن جو تیرے ہاتھ کا اشارہ ہے وہ کسی کو ذلیل بتانے کے لیے ہے۔ فرمایا اس کے گناہ کو اگر اللہ جسم دے دے اور دریا میں ڈالا جائے تو سارا سمندر اس کے گناہ سے کالا ہو جائے۔ آپ نے تربیت فرمائی اپنی بیوی کی، اپنی بیوی کی تربیت فرمائی، تو میری مائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر آؤ۔ آپ نے جیسے ہمیں حکم دیا اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنے۔ آپ نمازوں کی فرما بردار ہوگی اور نماز پڑھنے والی ہوگی تو آپ کا معصوم لال بھی نماز پڑھے گا، آپ کا نواسا پڑھے گا، آپ کی نواسی پڑھے گی، آپ کا پوتا پڑھے گا، آپ کی پوتی پڑھے گی۔ بچوں کو عادت ہوتی ہے نقل اتارنے کی، بچوں کو عادت ہوتی ہے نقل اتارنے کی۔ اگر ماں خود ہی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر عیاشی اور فحاشی کو دیکھ رہی ہے، ماں خود ہی موبائل پر بیٹھ کر گندے فلم کو دیکھ رہی ہے تو اولاد پر ایسے ہی اثر آ جائے گا۔ اولاد میں بغاوتیں پیدا ہو، اولاد میں نافرمانیاں پیدا ہو اور اسی طرح کے مسائل پیدا ہو۔ میرا جانا ہوا، میں اس واقعے پر اپنی بات ختم کروں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر میں حاضر ہوا۔ ازبیکستان میں آپ کی مزار ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر جب میں حاضر ہوا تو مجھے آپ کی زندگی کا واقعہ یاد آ گیا۔ مقام بستان سے قریب آپ کا مزار ہے اور ایک بڑی مسجد بھی ہے وہاں۔ ہم نے وہاں نماز پڑھ کر کے دعائیں بھی کی کہ اللہ اس بزرگ کے فیض سے ہم سب کو محظوظ فرما۔ تو مجھے ان کا واقعہ یاد آیا۔ وہ یتیم تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں ان کو ایک اس زمانے کے صوفی وقت کے پاس پڑھنے کے لیے لے گئے اور حفظ قرآن میں داخلہ دیا۔ استاذ محترم کے پاس حافظ ہونے لگے۔ چھوٹی سی عمر تھی، ماں یاد آنے لگی۔ 2-4 ہفتے گزرے، استاذ محترم سے کہا امی یاد آ رہی ہے، آپ اجازت دیں تو میں گھر چلا جاؤں، ذرا ماں کو مل کر آ جاؤں۔ ماں یہ کہہ کر گئی تھی میرا بچہ جب تک قرآن پورا نہ کرے اس کو نہ بھیجنا، چاہے جتنے سال لگ جائے۔ ہے ہمت یہ آپ میں کہ ماں یوں کہہ دے کہ جب تک حافظ نہ ہو اس کو گھر پہ نہ بھیجنا۔ آج دینی تعلیم اسی لیے زندگیوں سے ہماری اولاد کے نکل گئی۔ اب ادھر استاذ پریشان ہے کہ چھٹی دیتا ہوں تو
ماں نے جو کہا ہے اس کے خلاف، اور نہیں دیتا ہوں تو چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو استاذ نے ایک شرط لگائی، بیٹا اگر تم آج اتنے پیج یاد کر کے سنا دو گے تو چھٹی دو۔ بایزید بستامی نے شرط کے مطابق کتنے پیج یاد کر دی، شرط پوری ہوئی، اب تو استاذ مجبور تھے چھٹی دینے کو۔ چھٹی گھر گئے، چلتے ہوئے پہنچے ہوں گے یا جو بھی شکل ہوگی، کچھ 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مکان تھا۔ رات میں پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ کہا بایزید۔ کہا کون بایزید؟ کہا آپ کا بیٹا۔ کہا میرا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، میرا بیٹا تو حافظ ہو کر آنے والا ہے، میرا بیٹا نہیں آ سکتا۔ فرمایا میں آپ کا بیٹا، امی دروازہ کھول۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ رات بھر دروازے سے باہر سوتے رہے بایزید، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب مایوس ہو گئے، ایسا کلیجہ لائے کہاں سے، ایسا دل لائے کہاں سے؟ مایوس ہو گیا بچہ، واپس استاذ کے پاس چلا گیا پڑھنے کے لیے، اور ارادہ کر لیا کہ اب پورا کر کے ہی جاؤں۔ حافظ بنے، عالم بنے، صرف عالم نہیں بنے بلکہ صوفی وقت بنے۔ ایک رات تہجد پڑھ رہے تھے اور ان کے استاذ محترم کو اسی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور فرمایا بایزید کے پاس علم ظاہر تو آ گیا، اب اس کو علم باطن دے کر روانہ کرو۔ استاذ اٹھے، بایزید تہجد پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا، دعا میں مشغول تھے۔ دعا کے بعد بلایا اور فرمایا نبی کا حکم ہے، میں تمہیں خلافت دینا چاہتا ہوں۔ خلافت دی، سر پر امامہ باندھا، اپنا عبا پہنایا اور اپنے شاگرد کو روانہ کیا۔ اب یہ بایزید جو روانہ ہو رہا ہے، ماں نے شاندار استقبال کیا۔ رات کے وقت بایزید گھر پہ پہنچے، اب دروازہ کھولا، ماں نے بڑا شاندار استقبال کیا، گھر میں بٹھایا۔ بایزید عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، امی نے کہا بیٹا میں عشاء کی نماز پڑھ لوں ذرا۔ نماز پڑھ لی، اور نماز کے بعد آپ کے حالات میں لکھا ہے بیٹا میں 2 رکعت شکریہ کی بھی پڑھ لوں کہ اللہ نے میری مراد پوری کر دی۔ فرمایا امی پڑھ لیجیے۔ 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ تیرا فضل و کرم ہوا کہ تو نے مجھ کو وہ دن دکھا دیا کہ میرا بچہ آج اتنی بڑے علم اور اتنی بڑی چیز کو لے کر کے آیا ہے اپنے سینے میں، بس اب اگر تو مجھے اٹھانا چاہے تو تو اٹھا سکتا ہے۔ حالات میں لکھا ہے بایزید فرماتے میں ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، دعا کے کلمات پورے ہو رہے ہیں اور ماں کی روح نکل کر کے وہی مصلی پر موت آ جاتی ہے۔ میری مائیں، یہ واقعہ جب آپ پڑھو گی، آپ سنو گی، آپ کا دل دہل جائے گا۔ یہ ہے تربیت اولاد کے مسائل، یہ ہے تربیت اولاد کے مسائل۔ اپنی اولادوں کو موبائل دینے سے نہیں بنتے، اپنی اولادوں کو شاندار اور نہ معلوم کیسے موبائل کو ہاتھ میں تھما دینے سے اولاد کی تربیت نہیں ہوتی۔ وہ تو فوج دیکھے گا، وہ عیاشی دیکھے گا، وہ نادان ہے، وہ ناسمجھ ہے، اسے اپنے فیوچر اور مستقبل کا پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا بننا ہے اور کیا نہیں بننا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ اور میں اکثر مستورات میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میری ماں جب تو نماز پڑھے گی اور تیرا لال یا تیری بیٹی یا تیرا نواسا یا نواسی، تیرا پوتا یا پوتی جب تیری نکالی اتارے گا، اور معصوم 2 سال کا بچہ جب تیرے ساتھ سجدے میں جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں اگر تیری نماز قابل قبول نہیں تھی تو اس معصوم کے صدقے میں بھی اللہ قبول کر لے۔ کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ اس معصوم کے صدقے میں اللہ تمہاری نمازوں کو قبول کرے گا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ باپ کا انتقال ہوا اور گناہوں سے لبریز، قبر میں عذاب، اور ماں نے باپ کے انتقال کے 2-4 سال کے بعد جب بچہ بڑا ہوا اور اس کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے رکھا، اور بچے نے جب پہلی مرتبہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی سزا کو اور عذاب کو یہ کہہ کر قبر میں معاف کر دیا کہ تیرا معصوم تو مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں، یہ میری رحمت کے خلاف۔
تو میری مائیں اولاد کی تربیت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جیسے کرو گی ویسے بنے گی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میں نے حدیث شریف پڑھی، الدنیا کلھا متاع، دنیا کی تمام چیزیں استعمال کی ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لیکن دنیا میں بہترین چیز اگر کوئی ہے تو ایک عورت ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، عطر جس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نمبر 3 نیک عورت۔ فرمایا جس کو نیک عورت مل گئی اس کا گھر جنت بن گیا۔ میری مائیں یہ بات یاد رکھے، بنگلوں کے ذریعے سے، فرنیچروں کے ذریعے سے، اے سی کے ذریعے سے، شاندار صوفوں کے ذریعے سے گھر جنت نہیں بنتا، آپسی محبت اور نبی کی تعلیمات سے گھر جنت بنتا ہے۔ جب آپسی تعلیمات آپ کی صحیح ہوگی، محبت آپس میں شوہر کے ساتھ ہوگی تو اس سے گھر جنت بنتا ہے، چاہے جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے پتلی سی گدری پر سونا مل جائے، لیکن وہ گھر جنت ہوا کرتا ہے۔ اور اے سی چل رہا ہے، بنگلہ ہے، صوفہ سیٹ لگا ہوا ہے، فرنیچر ہے، لیکن شوہر بیوی کا منہ نہیں دیکھتا، بیوی شوہر کا منہ نہیں دیکھتی، ایک دوسرے میں جھگڑا ہے، دلوں میں بغض ہے، عداوتیں ہیں، تو اس صورت میں یہ گھر کبھی بھی جو ہے جنت نہیں بن سکتا۔ اور محبتیں پیدا ہوتی ہے نبی کی تعلیمات سے، قرآن کریم کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن سیکھنے والی بنو، نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی بنو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اللہ ہماری جلوت بھی گندی ہے، ہماری خلوت بھی گندی ہے۔ اے اللہ ظاہری لباس کو دیکھ کر لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن باطن ہمارا بہت گندا ہے۔ مولا تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری راتوں سے بھی واقف ہے، تو ہمارے دن سے بھی واقف ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اپنے مجرموں کو معاف فرما، اپنے گنہگاروں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ عورتیں اپنے دلوں میں نہ معلوم کیا کیا ارمانیں لے کر آئی ہیں، اے اللہ ان کے ارمان کو پورے فرما، ان کے جائز تمناؤں کو پوری فرما، ان کے حاجتوں کو پورا فرما، ان کے بہنے والے آنسوؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو نکاح والے ہیں اور گھروں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ بے اولاد ہے، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد والے ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑنے اور پھسلنے سے، ضلالت اور گمراہیوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہر بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت گزار، فرما بردار اور خدمت کے جذبات والی بنا دے، اور ہر شوہر کو اپنی بیوی کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ بیماروں کو شفائے دائمہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا